بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہدایت کا مرکز اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام قرآن پاک ہے، اور بہت مسلمان اس کو پڑھنے کے اس کے دلائل جاننے کے متلاشی بھی ہوتے ہیں، لیکن جب تفسیریں پڑھنا چاہتے ہیں اور تفسیر سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری اسرائیلی روایات داخل کر دی جاتی ہیں۔ مختلف واقعات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہر واقعے کی جب تفسیر کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا ایسا معنی لے لیا جاتا ہے جو خود قرآن پاک کی روح سے متصادم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن پاک بہترین طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے اور مختلف کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں تو ہمارا یہ کورس آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جب فقہائے کرام قرآن سے احادیث سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں آج کے دور میں تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کوئی عجیب ہی مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ تو یعنی جب پڑھائی جا رہی ہوتی ہے درس نظامی، وہاں پر اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عجیب ہی ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو کچھ ہمارے جو معاصرین علماء کرام ہیں مختلف ممالک کے، تو ان کا موقف اس کا بالکل الٹ ملتا ہے، الگ مل رہا ہوتا ہے۔ اب میں موضوع چھیڑوں گا پھر آپ سے آگے جا کر، لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ماضی کے تمام علماء کرام ایک طرف الگ کھڑے ہوتے ہیں، معاصرین جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ اپنا استدلال کر کے ایک الگ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، تو یہ دونوں موقفات میں تبدیلی کیسے آ جاتی ہے؟ یہ تو کوئی موقف آپ بتائیں گے تو اس کے متعلق ہم کچھ رائے دے سکتے ہیں کہ وہ کون سا موقف ہے، کیوں علماء معاصرین نے اس کے خلاف بات کی ہے، لیکن یہ جو ماضی میں ایسا بہت سا ملتا ہے کہ فقہائے اربعہ نے کوئی موقف کو چنا، متاخرین میں سے کسی عالم دین نے اس کے خلاف کیا، پھر اسی کے اوپر پوری دنیا فتویٰ دینے لگ گئی۔ اس کے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی ہوتی ہے ایک قول سوری کہلاتا ہے، قول تحقیقی کہلاتا ہے۔ جس وقت آپ ظاہر ہے کوئی بھی فن پڑھتے ہیں، چاہے فقہ پڑھ رہے ہوں، فقہا کو اسٹڈی کر رہے ہوں، ہر چیز کی ایک ترتیب اور پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ اس کے بغیر پڑھیں گے تو ظاہر ہے پھر ڈنڈیاں ہی لگتی ہیں، پھر انسان کا بھی کہے گا یار انہوں نے کیا لکھ دیا، تو ایسا کیا ہو گیا۔ قول سوری کہتے ہیں کہ میں سمجھا دوں، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ قول سوری کہتے ہیں کسی دلیل کی بنیاد پر کسی علت کو مینشن کر کے ایک بات لکھ دی گئی، واضح کر دی گئی، استدلال بھی واضح کر دیا گیا کہ ہمارے عرف کے اندر ابھی اس مسئلے کا یہ اطلاق نہیں بن رہا، ٹھیک ہے، اب 200 سال بعد وہ اطلاق بن رہا ہو تو اب آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے پھر چینج کریں گے۔ اچھا، وہی 200 سال بعد جو اطلاق بدل رہا تھا، یہ اگر ان فقہا کے دور میں ہی بدل گیا ہوتا یا اطلاق کے تحت وہ چیزیں داخل ہو رہی ہوتی تو ان کا کیا موقف ہوتا؟ اسے کہتے ہیں قول سوری، یعنی کہ ایک چیز ایسی ہے کہ ان کے عرف کے اندر کوئی بات اس حکم شرعی کے اطلاق میں نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے اس استدلال کو مینشن کر کے بتا دیا کہ یہ حکم فی الحال قرآن میں داخل نہیں۔ لیکن کچھ صدیوں بعد جا کر کے وہ چیز ایسی تبدیلی آ گئی اس کے اندر کہ اب وہ قرآن کے اطلاق میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے، تو اب ظاہری سی بات ہے ہم فقہا کے اس قول کے اوپر فتویٰ نہیں دیں گے، اس استدلال پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک دنیاوی مثال سے میں سمجھا سکتا ہوں کہ کسی شخص کے والد صاحب نے بولا کہ بیٹا کبھی بھی شرابی اس کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی والد نے بول دیا یہ اکرم، ان کا وہ جاننے والا ہوگا، اس اکرم کو گھر میں آنے دینا کیونکہ یہ شراب نہیں پیتا۔ جملے پہ غور ہو گیا آپ کا؟ والد صاحب فوت ہو گئے، اب اس کے بچے نے کبھی بھی شرابی کو گھر میں نہیں آنے دیا، اکرم صاحب کو آنے دیتا تھا کیونکہ یہ شرابی نہیں تھا، لیکن والد صاحب کے انتقال کے 1 سال بعد یہ اکرم صاحب بھی شراب پینے لگ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بچہ اب اکرم کو گھر میں آنے دے، یا والد صاحب نے کہا تھا اس کو گھر میں آنے دینا، یا وہ روک دے؟ آپ بتائیے۔ صحیح بات ہے، روک دے گا وہ۔ اچھا، اگر یہ روکے گا تو والد نے تو کہا تھا کہ اس کو آنے دینا، یہ والد کا نافرمان ہو رہا ہے، یا اس علت کی بنیاد پر یہ ہم کہیں گے ابھی بھی فرما بردار ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل۔ سر اسے قول سوری کی مثال سے سمجھے گا۔ کئی دفعہ فقہا علماء جو استدلال کرتے ہیں کسی چیز کے قرآن کے محکم میں داخل ہو رہا ہے، مطلق میں داخل ہو رہا ہے، یا دلالت النص بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، وہ واضح کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دور بدلتا ہے پھر بعد کے اندر سچویشنز ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ چیز محکم میں داخل ہوتا ہے، مطلق میں داخل ہوتا ہے، یا دلالت النص بن رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر فتویٰ وہاں دیا جاتا ہے، یہاں فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ یعنی جو ماضی میں چاہے فقہائے اربعہ کوئی بات کر چکے ہیں، اگر وہ کسی علت کی بنیاد پر گئے، ان کے دور میں علت نہیں پائی جا رہی تھی، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، پھر بعد میں اگر 100 سال 200 سال کے بعد علت پائی جاتی ہے تو بعد کے فقہا اس مسئلے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، چلیے علماء کرام کے لیے ایک بہت بڑا اصول جو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کر دی۔ اب میں آ جاتا ہوں مثال کے طور پر، نارملی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا اور کچھ
آج بھی ایسے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جناب بیوی کا علاج کروانا شوہر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو کھانے پینے کا کہا ہے، گھر بار کا کہا ہے، وہ اس پر واجب ہے، لیکن بیوی بیمار ہو جائے، مر رہی ہو جناب، اس کا علاج کروانا واجب نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے فقہا کی پرانی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور آج کے بھی کچھ اہل علم حضرات یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھائیے اس مسئلے سے۔ اس کو یہ سمجھائیے گا کہ فقہا کی کتابوں میں بالکل یہ بات ملتی ہے، بلکہ فقہ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی چاروں فقہا میں ایک بڑا مضبوط قول یہ رہا ہے کہ علاج کرانا شوہر پر لازم نہیں ہے۔ سب بات وہی ہے کہ ان لفظوں کے اوپر آپ جائیں گے یا اس کے پیچھے کے استدلال کو دیکھا جائے گا؟ استدلال کو دیکھا نفس استدلال پہلے ہم سمجھتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ بعد کے متاخرین علماء نے کیا ذکر کیا، کیا ذکر نہیں کیا۔ میں ابھی فی الحال آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے میں بات کروں گا، پھر ہم ماضی کے دور میں بھی چلے جائیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واجب کیا رکھا ہے نان نفقے کے حوالے سے، اخلاقی ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا، اخلاقی حقوق ابھی نان نفقے کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، رزق، کسوہ اور اسکنوہن من حیث سکنتم سکنا، یہ تین چیزیں نان نفقے میں شوہر کے اوپر اللہ نے واجب کی۔ یہ معتدہ سے متعلق قرآن کی آیت ہے، عبارتم بالنص، لہٰذا جو عقد نکاح میں ابھی موجود ہے بدرجہ اولا احرا دلالتم بالنص وہ داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا روٹی، کپڑا، مکان، رزق مطلب روٹی، کسوہ مطلب کپڑا، اور مکان، یہ تین چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارتم بالنص لازم رکھ دیا کہ یہ شوہر پر دینا واجب ہے۔ لہٰذا وہ کہاں رہے گی سکونت دینا شوہر پر واجب؟ کپڑے اس کے گرمیوں کے سردیوں کے ضرورت کے شوہر پر واجب، روٹی اس پر شوہر پر واجب، یہ وجوب اللہ نے بیان کر دیا۔ ان تینوں کا یہ حکم تو عبارتاً بھی نص نکل گیا، لیکن سر جو حکم عبارتاً بیان ہوتا ہے اس کا ایک دلالت بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو عبارت کے برابر یا بڑے درجے کی ہوگی وہ بھی اس میں داخل ہوتی ہے۔ لہٰذا روٹی، کپڑا، مکان اللہ نے جب لازم رکھا شوہر پر، تو یہ تین چیزیں اپنے اندر ضروریات کو شامل ہوتی ہیں، جسے ہم ضروریات اصلیہ کہتے ہیں، حاجت انسانی کہتے ہیں۔ حاجت انسانی اس کی بھی ہے، حاجت انسانی اس کی بھی ہے، حاجت انسانی اس کی بھی ہے۔ ان سب چیزوں کے اندر ایک لفظ مشترک ہے جسے ہم ضرورت اصلی کہیں یا حاجت انسانی کہیں۔ سر اب کوئی بھی چیز جو اس کے برابر ہوگی یا اس سے بھی بڑے درجے کی ہوگی وہ دلالتم بنص اس حکم میں داخل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل داخل ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے ماں کو اف نہیں کہنا، وہ تھپڑ مارنا بدرجہ اولا حرام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آج کے دور میں دیکھیں روٹی، کپڑا، مکان شوہر پرووائڈ کر رہا ہے، لیکن آج کے دور میں جتنی بیماریاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور جس نوعیت کی بیماریاں سامنے آ چکی ہیں، آپ تھوڑا سا غور کریں، کبھی کبھی بلکہ بہت زیادہ دفعہ اس روٹی سے بھی زیادہ ضروری دوائی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، ایک شخص ہے اس کو شوگر ہے، اور شوگر بھی اس درجے پہ جا چکی ہے کہ اب اس کو نقصان دیتا ہے، جسم کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سر سوال یہ ہے اس کو انسولین اگر نہ ملے تو یہ جو سادی روٹی بھی کھائے گا اس کے لیے آہستہ آہستہ زہر بنتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب تو وہ سادی غذا نقصان دے گی جب تک وہ پراپر انسولین یوز نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہاں پر اس سے زیادہ اہمیت کس کی ہو گئی؟ اس علاج کی ہو گئی جو کرنی ہے۔ ایک مریض ہے اس کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، سر سوال یہ ہے اس کے لیے روٹی زیادہ اہم ہے یا وہ ڈائلیسس کروانا؟ اس لیے کہ وہ 2 سیشن چھوڑ دے گا تو جان پرواہ آ جائے گی، کسی کا 1 سیشن چھوٹنے کے اوپر طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ سر اب غور کریں آج کے دور میں علاج بیماریوں کا، چونکہ ترقی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور بیماریوں کی نوعیتیں بھی اتنی زیادہ آ چکی ہیں، جس طرح روٹی، کپڑا، مکان حاجت ہے انسانی، اسی طرح علاج حاجت انسانی ہے یا نہیں؟ اگر ہے بلکہ زیادہ اہم ہے تو یہ دلالت النص اس حکم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا شوہر کے اوپر بیوی کا علاج کرنا یہ ذمہ داری کے طور پر اللہ ڈالتے ہیں۔ اسی آیت سے استدلال بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ بالفعل ماضی کے علماء کرام نے متفقہ طور پر چاروں فقہاء اربعہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا جناب کوئی واجب نہیں ہے۔ اب وہ آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کی کیا دیکھیں؟ اب آپ کو نفس استدلال جب سمجھ میں آ گیا، استدلال یہ تھا کہ قرآن حاجت اصلیہ شوہر پر ڈالتا ہے ذمہ داری وجوبی طور پر، اور اس کا دلالت النص بنتا ہے ہر وہ چیز جو حاجت اصلیہ میں روٹی، کپڑا، مکان کے برابر آ جائے۔ جب یہ استدلال سمجھ میں آ گیا، سر اب آپ چلے جائیں 400 سال پیچھے، 500 سال، 600 سال، 1000 سال، 1100 سال پیچھے چلے جائیں، ہم جتنا پیچھے چلتے چلے جائیں گے اتنی سائنسی ترقی جتنی آج ہے ہمارے سامنے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ لہذا علاج کے لیے اتنی زیادہ سہولیات اویلیبل بھی نہیں تھی، سرجریاں تو نہیں ہوا کرتی تھی، کسی کا ہارٹ کا آپریشن بھی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس وقت تو پتہ بھی نہیں ہوگا کسی کو کہ یہ شوگر کا مریض بھی ہے، شوگر کیا
ہوتی ہے بیماری بھی پتہ نہیں تھی. اچھا مرض کو ڈائگنوز کرنے کے طریقے بھی ایجاد نہیں تھے. بھائی کسی حکیم نے نبض پکڑ کر دیکھ لیا کہ یہ گرم بخار ہے. آج جسم گرم ہو تو وہ بخار بھی ہو سکتا ہے, ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے, ملیریا بھی ہو سکتا ہے, ڈینگی بھی ہو سکتا ہے, 50 طرح کے تو بخار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جتنا ماضی میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت جو عرف کو اگر آپ سمجھیں اور سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو علاج اس طرح کی حاجت انسانی کے طور پر دیکھا ہی نہیں جاتا. اچھا, اس لیے کہ نہ بیماریوں ڈائگنوز ہو پاتی ہیں اور علاج بھی چلتا تھا, بس وہ ایک نبض دیکھ کے بتا دیا, کسی کا تکا لگ گیا, کسی کا نہیں لگا. تو عرف کے اندر علاج کو ایک ضرورت سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے ضرورت, لیکن اس کو ہم کہیں کہ ضرورت اصلی کے طور پر نہیں دیکھا جاتا. لہٰذا اپنے عرف کے اندر بات کرتے ہوئے فقہاء نے ضرور کہا تھا کہ اس کا دلالت النص ابھی ہمیں علاج لگتا نہیں ہے. اچھا, لہٰذا کوئی شوہر علاج کروائے گا, ثواب کمائے, اللہ کی بارگاہ سے خدمت کرے گا, لیکن وجوبی طور پر ہم فی الحال نہیں کہہ سکتے. واجب ہر وہ کام ہوگا جو ان کا برابر بنے گا, دلالتم بالنص داخل ہوگا. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فقہاء نے ایسا کیوں کہا, اور جیسے جیسے دور آگے گیا پھر بعد کے متاخرین علماء نے ایسا کیوں کہا. دونوں نے استدلال کی بنیاد پر کہا. جن فقہاء کو اپنے دور میں ان کا برابر علاج درجہ نہیں لگتا تھا, انہوں نے وہی بات کی, حق ادا کیا. آج جن کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کا دور الگ ہے, آج کی بیماریاں الگ ہیں, ان کا ٹریٹ کرنا بہت الگ ہے اور ان کا علاج کرنا بہت الگ ہے. وہ تو غذا سے بڑھ کر کے ضروریات میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا, انہی عبارتوں کو پڑھ کر, ایسے ہی معاملات کو پڑھ کر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اسلام سے تھوڑا سا بزن ہو رہے ہوتے ہیں, مخالفت میں ہوتے ہیں, تو وہ ایسی باتوں کو پڑھتے ہیں, بھائی یہ رہا تمہارا اسلام, بیوی بیمار ہے, شوگر کی پیشنٹ ہے, ہیپاٹائٹس کے پیشنٹ, کچھ بھی بیماری ہے اس کو, شوہر پر کوئی واجب نہیں ہے. لو بھائی تمہارے اسلام کے علماء یہ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کس طریقے سے اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں اس میں بزن ہونے والی بات نہیں. ان فقہاء نے کوئی منع نہیں کیا تھا کہ جناب شوہر پہ واجب نہیں ہے لہذا کروائے نہیں, وہ صرف قرآن کی ایک نص کی بات کر رہے تھے کہ جناب اس میں داخل نہیں ہو سکتا لیکن کروانا چاہیے. اس کو کس طریقے سے اخلاقی طور پر بیان کرتے تھے, استحبابی مندوبی طور پر, وجوبی طور پر نہیں. سر بات یہ ہے کہ اعتراض میں کسی بھی چیز سے نکال سکتا ہوں. وہ تو شیطان نے ڈائریکٹ اللہ کے حکم کے آگے اعتراضات نکال دی. انا خیر من, میں بہتر ہوں, یہ مٹی, میں آگ, میں آسمانوں کی سیر کرنے والا, یہ ایک گولے کے اوپر رہنے والا, میں اس کو دیکھ لوں مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا, ہماری طاقتیں الگ, ہمارا سب کچھ الگ, یہ میں اس کے آگے کیسے سرنڈر کر دوں, جھک جاؤں. اعتراض تو کر لیا تھا شیطان نے بھی. اعتراض کرنا معنی نہیں ہوتا, درست اعتراض جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے. اگر ہم بولیں کہ فقہاء نے ایسا کیا تو سر فقہ فقہ وہ کہتے ہی قرآن سنت کے استدلالات کے اوپر نتائج نکالنے کو ہیں. یعنی علم میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر بغیر استادوں کے یا بغیر فن کو سیکھے فقہ پڑھیں گے آپ تو سر ٹھیک ہے پڑھتے چلے جائیں, پھر آپ کی مرضی, لیکن یہ پراپر ایک فن ہوتا ہے. اس میں استدلال کس طرح کیا جاتا ہے, اس کے اشارے کس طرح بیان کیے جاتے ہیں, استدلال کے اوپر اپنے عرف کے اطلاقات کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے, مکمل ایک اس کا ایک فن ہے جس کو باقاعدہ سے پڑھا جاتا ہے. اب میں آج میڈیکل بھی پڑھوں گا نا تو گھر میں یا گوگل کر کے میں میڈیسن نہیں لیتا, سب منع کر دیں گے یار یہ کتاب پڑھ کے اپنا علاج نہ کرو, غلط ہو جائے گا, نقصان اٹھا لو گے. مجھے پراپر پڑھنا پڑتا ہے. میں کیمسٹری پڑھوں مجھے پراپر پڑھنی پڑے گی, فزکس پڑھوں گا پراپر پڑھنی پڑے گی. تو صحیح اسی طرح فن فقہ جو فقہاء نے مرتب کیا, آہستہ آہستہ اس میں ارتقاء ہوا. باقاعدہ یہ ایک فن ہے, اس کو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس میں جزیات معنی نہیں رکھتی, اس میں استدلالات معنی رکھتے ہیں. اسی لیے علماء نے ہمیشہ ہر استدلال پر مبنی جو قول ہے اس کو 2 صورتوں میں تقسیم کیا, قول سوری, قول ضروری یا قول تحقیقی. یعنی قول سوری وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کتاب میں لکھے آتے ہیں, وہ معنی خیز نہیں ہوتے. معنی خیز ہے اس کے پیچھے کا استدلال, جس بنیاد کے اوپر یہ قول انہوں نے اپنے عرف میں لکھا تھا, کیا چیز اطلاق میں تھی کیا نہیں تھی, لہٰذا اس استدلال کے اوپر آپ نے آگے جانا ہے. یہ قول تحقیقی ہے. تو فقہ قول تحقیقی پہ چلنے کا نام ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل بڑے جملے سننے کو مل جاتے ہیں ہمارے, یہ فقہاء نے ایسا لکھا. سر فقہاء کے لکھنے پہ نہیں جایا جاتا, وہ قول سوری بنتا ہے, قول تحقیقی پہ جایا جاتا ہے. اس لیے باقاعدہ سے فن کو سیکھیں گے تو اعتراضات پیدا نہیں ہوتے, ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے. بلکہ فن فقہ واحد ایسا فن ہے کہ جس کو پڑھنے والے کو جتنی مہارت استدلالات پر ہوتی ہے, عبارت کے مسائل, دلالت کے مسائل, علتوں کے, اتنی مہارت کبھی کسی جگہ ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ فقہ
ایک ہی چیز کے اوپر چلتی ہے, جس کا دلیل زیادہ مضبوط اس پر فتویٰ دے دو. سر اچھا نارمل ہوتا یہ ہے, ابھی جتنے بھی نئے علماء آ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی یہی ذہن ہے کہ جناب فلاں کتاب ہے اس سے پڑھ کر ہم نے فتویٰ لکھ دینا ہے, فلاں کتاب میں ہم نے درس نظامی میں یہ پڑھا تھا لہذا یہی قول ہے. بھائی اب سامنے سے کوئی اعتراض کر رہا ہے, کوئی اسلام دشمن ہے, اسلام مخالف ہے, وہ کچھ کہتا رہے, ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمارے فقہاء نے بیان کیا تھا چونکہ ہم مقلد ہیں لہذا اب ایز اٹ از وہ 1500 سال 1400 سال پرانی کتابیں اٹھا کر لے کر آئیں گے اور عوام میں وہی مسئلہ بیان کریں گے چاہے مذاق بن رہا ہو. لیکن کئی لوگ آپ کے بیان سے جو ہے نا وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ جناب خود اپنا ذہن بھی چلانا گئے, ان کا استدلال لے کر آگے چلیے, آگے مسائل استنباط کیجیے. اب ایسے لوگوں کو آپ تربیت میں کیسے رکھیں گے کہ فقہا کی کتابیں پڑھ کر آپ استدلال کو لیجیے اور پھر آگے ان کی تربیت سے لے کر جو ہے نا وہ نیا مسئلہ. یہ تو ایک بنیادی چیز ہے, جب بھی آپ کسی بھی قابل استاد سے فقہ پڑھتے ہیں وہ یہ بنیاد میں آپ کو سکھاتا ہے قول سوری قول ضروری. اگر کسی استاد نے قول سوری ضروری نہیں سمجھایا ہوا تو سر میرا خیال ہے اس نے فقہ ابھی سیکھی ہی نہیں. اچھا, فقہ ہمیشہ سوری اقوال کے اوپر نہیں چلتی, وہ استدلالات کے اوپر چلتی ہے. ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے, اس میں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی بات کی جا رہی ہے. مثال اس کی میں بہت سی 10 مثالیں ابھی آپ کو دے سکتا ہوں. جیسے روزے کا باب ہے, دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جتنی ترقی اس وقت اویلیبل تھی, جسم چیر چار کے اندر ابھی میڈیکل نے اتنا تحقیق نہیں کی ہوئی تھی. اب اس دور کے اندر ایک مسئلہ آ گیا اور وہ یہ کہ کسی بھی شخص کو اس وقت پچھنے لگوائے جاتے تھے, شرمگاہ سے دوائیاں اندر پھینکی جاتی تھی, طریقے علاج تھے. اب سوال یہ پیدا ہوا کسی نے روزے کی حالت کے اندر پچھنا لگوایا, روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ حالانکہ ہم کھا نہیں رہے ہیں, پی نہیں رہے ہیں, اللہ نے تو کھانے پینے سے منع کیا. اس وقت جتنی بھی ترقی تھی اس ترقی کے اندر جو حکماء لوگ تھے وہ یوں شرح بیان کیا کرتے تھے کہ اگر شرمگاہ سے بھی ہم دوائی جب اندر ڈالتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں گھومتے گھماتے آپ کے جوف میں ہی جاتی ہے, جوف بطن میں, یعنی معدے سے ہی اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن ہو جاتا ہے, پھر یہ دوائی اثر کرتی ہے اور آپ کو شفا ہو جاتی ہے. لہٰذا اس وقت علماء نے کہا کہ روزے میں احتیاط کی جائے کہ اگر پچھنے وغیرہ آپ نے لگانے ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی جوف بدن میں دوائی جائے اور ہم پھر کشمکش میں پڑ جائیں کہ یار وہ کھایا تو نہیں لیکن سینٹر تو یہی بنتا ہے نا جہاں پہ غذا جاتی ہے, تو کیا کیے بھائی احتیاط کی جائے, روزے کی حالت میں نہ لگوائے. لیکن آپ تمام فقہا کو پڑھ لیں, ان سب نے اس جزی کو لکھتے ہوئے ایک آگے جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا ھذا یتعلق من باب الطب لا من باب التحقیق. انہوں نے کہا اس مسئلے کا تعلق طب ہے, تحقیق نہیں, استدلال یہ نہیں ہے, اس کا تعلق طب ہے. لہٰذا کل کو آپ دیکھیں جو بھی سائنسی تحقیق آپ کے سامنے آتی ہے کہ کیا کوئی بھی دوائی یہاں سے اس کا تعلق جوف بطن سے بنتا ہے, نہیں بنتا, تو آپ اس مسئلے کو اس حساب سے دیکھ لیجئے گا. ہمیں جتنی اس وقت کی معلومات سائنسی اویلیبل تھی اس حساب سے ہم نے یہ بات کی ہے, ورنہ نہیں کی. تو کہنے کا مقصد اس طرح کے فقہا کے 50 مثالیں موجود ہیں کہ وہ جب بھی مسئلے کو لکھتے ہیں تو فقہ کبھی بھی سوری قول کے اوپر نہیں چلتی, وہ الفاظوں پہ نہیں چلتی. بھائی فقہا نے یہ لکھا تھا, اس کا مطلب آپ نے فقہ ہی نہیں پڑھی. آپ پہلے اچھے استادوں کے پاس بیٹھے, اور یہ ادباً عرض کر رہا ہوں میں کہ آپ پہلے اصول سیکھیں, فقہ پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. فقہ ہمیشہ استدلال پہ چلتا ہے, اطلاقات پہ چلتا ہے, الفاظ کے اوپر نہیں فقہ چلتی. اچھا, اسی طریقے سے مسائل تو بہت سارے ہیں اور یہ موضوع بڑا اہم ہے. پرانے دور میں یہ مسئلہ بیان کیا بھائی انسانی اعضاء سے نفع اٹھانا حرام ہے, چونکہ انسانی اعضاء یہ بڑے معظم ہیں, مکرم گئے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم آیت پڑھ دی. اب اس سے استدلال کر کے کہہ دے جناب کسی بھی طرح اس سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے ہیں. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جناب ضرورت پڑ گئی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کثیر اس کا جو ہے نا خون نکل گیا ہے, اب اس کو خون چڑھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اب اگر کوئی خون دے گا نہیں تو اس کو خون چڑھے گا کہاں سے؟ ڈائریکٹ تو فوراً سیکنڈوں کے اندر غذا سے بنے گا نہیں. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو تمہارے علماء نے, اسلام والوں نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے, بندہ مر رہا ہو تم نے کوئی خون وون نہیں دینا ہے. یہ مسئلہ اچھا ہے یا یہ مسئلہ اچھا ہے کہ جناب خون دے دو اس کی جان بچا لو؟ یہ ابھی میں اعضاء پر بھی آتا ہوں. تو اب اس کو کس طریقے سے سمجھائیں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کا استدلال کوئی بیان نہیں کرتا, اور فقہ کبھی بھی لفظوں پہ نہیں چلتی. اب یہ موضوع تو تفصیلی ہے, آپ کبھی تفصیل سے ذکر کریں. ابھی میں مختصر سمجھا دیتا ہوں. ماضی کے دور کے اندر کیا ٹرانسپلانٹیشن ہوتی تھی؟ بالکل, آپ کا دل نکال کے مجھے فٹ کر, گردہ نکال کے فٹ کر دیا, آپ بھی ایک گردے پہ جی رہے ہو, مجھے بھی زندگی مل گئی. اتنی ترقی نہیں تھی سر. اس وقت انسانی اعضاء کا استعمال کس طرح ہوتا تھا؟ انسان کی جان بچانے کے لیے تو ہوتا ہی نہیں تھا. اچھا بھائی سائنسی ترقی ہی اتنی نہیں تھی تو ایک بندے کی آنکھ نکال لی. اتنی ترقی کب تھی کہ وہ آنکھ میں آپ کو فٹ کروں گا تو آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. ایک گردہ کسی کا میں نے نکال لیا, وہ گردہ نکال کے اتنی ترقی موجود ہی نہیں تھی کہ میں آپ کو فٹ کر دوں گا وہ گردہ, آپ بھی یقین ہو دونوں بچ جائیں گے. بس سمپل سی بات ہے. اس وقت کا ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کا عضو آپ کو مل بھی گیا,
آپ اس کی زیادہ زیادہ توہین ہی کرو گے، اس لیے کہ اس کو کسی اچھی جگہ استعمال کر ہی نہیں پاتے آپ. اس لیے علماء نے وَلَقَدْ کَرَّمْنَا سے استدلال کیا کہ یہ بڑا مکرم ہے، اس کو توہین کے اوپر پیش نہ کیا جائے. اب آپ کو استدلال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سر آج اگر میرے ایک گردہ اگر آپ کو میں ڈونیٹ کر دیتا ہوں، آپ بھی بچ گیا میں بھی بچ گیا، تو یہ تو میں نے زندگی بچا دی ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک انسان کی زندگی بچائی ہے تو گویا تو نے انسانیت کو بچایا ہے. اب تو اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے یہ معاملہ. تو سر آج اس سے استدلال کہاں ہوگا؟ اس سے زیادہ تقریم انسانیت کی کیا ہے کہ میں نے ایک حصہ قربان کر کے اتنے بڑے حصے کو بچا لیا. استدلال پر فقہ چلتی ہے، الفاظ پر فقہ نہیں چلتی. جس دور کے اندر علماء نے اس کو توہین قرار دیا، اس دور میں اتنی ترقی تھی ہی نہیں کہ وہ دیکھ پاتے کہ یہاں کا عضو یہاں کی جان بچا رہا ہے. اس وقت ایسا ممکنات میں سے ہی نہیں تھا. لہٰذا صرف یہ کہ میرے پاس اگر کسی انسان کی آنکھ آ جائے گی میں ضائع ہی کروں گا، سمپل. تو توہین ہی ہے نا، لہٰذا آپ اس کی تدفین کر دو آرام سے بھائی. لہٰذا فقہ نے بالکل ٹھیک استدلال کیا تھا. تو فقہ ہمیشہ استدلال پہ چلتی ہے، اقوال سوریہ کے اوپر فقہ نہیں چلتی. یہ بدقسمت یہ ہمارے یہاں بس لوگوں بس کہہ دیتے ہیں بھائی یہ اس طرح لکھا، فقیہ نے اس طرح لکھا، تو الفاظ کے اوپر پوری فقہ سمجھتے ہیں. بڑی افسوس ہوتا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، آپ نے یہ وضاحت کی اور بہت اچھا چل رہا ہے، بڑا سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت سیکھنے کو ملا اور لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. میں تو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پہلے بھی آپ کا ٹائم لے کے کلاسز شروع کروائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب جس طریقے سے آپ تفسیر پڑھا رہے ہیں، قرآن کا انطباق کروا رہے ہیں، اب فقہ پڑھائیں اب فقہ پڑھائیں لوگوں میں. سر مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ انہی جو ہے نا وہ پرابلم کی وجہ سے نا اسلام کی طرف جو ہے نا وہ نشانے اٹھتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں. تو نارملی سمجھایا نہیں جاتا ہے کہ جناب ماضی میں فقہا نے ایسا کیوں کہا. ان کو آپ غلط نہیں قرار نہیں دے سکتے، ان پر کوئی بلیم نہیں کر سکتے ہیں، یا اسلام مخالف ان کو نہیں بنا سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات ہوگی، کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. ابھی آپ نے 2-4 مثالیں بیان کی، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خوبصورت طریقے سے سمجھ میں آیا گئے کہ فقہا بھی کوئی جو ہے نا معاذ اللہ برے نہیں تھے یا پاگل نہیں تھے، سمجھدار تھے. انہوں نے اپنے دور کے حساب سے صحیح باتیں کی ہیں آج کے دور کے حساب سے. اور یہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے قول سوری اور قول تحقیقی، یہ بڑے لطف والی بات ہے کہ جناب ان کے جو اقوال ہوتے ہیں اس پہ نہیں جایا کرو. ان کے دور میں صورت کیا پیش آئی یہ مین پوائنٹ بنتا ہے. آپ کے دور میں صورت الگ بن رہی ہے تو آپ کا استدلال الگ بن جائے گا. بالکل. تو میں پھر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ٹائم لوں گا اور شروع کرواؤں گا. کئی ناظرین بھی اس بات کو پسند کریں گے. فقہ بہت مزیدار ایک فن ہے، اس کو پراپر سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں عجیب و غریب جملے مجھے سننے کو ملتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں. بھائی فقہا کے نزدیک استدلال کی اصل اجماع ہے. سر اٹ مینز آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے کسی استاد کا تلمس بھی طے نہیں کیا، آپ نے چند کتابیں پڑھی اور ان کے الفاظ کے اوپر باتیں کر رہے ہو. ریئلی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ کو. سر آپ باقاعدہ کسی اور استاد کے بیٹھنا چاہیے. آپ یہ جو ہم گھروں میں بیٹھ کر کے سب کو پڑھ کے استاد بنے ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑا نقصان دیتا ہے لوگوں کو ذہنوں میں کہ بڑی ایک تشنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار کوئی بھی پاگل نہیں گزرا تھا. سر اللہ نے اس امت کو کبھی بھی لاوارث نہیں چھوڑا. بڑے بڑے علماء گزرے، بڑے بڑے استدلالات انہوں نے کیے. فقہ ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا تھا. آپ اس کے اندر ہر بندہ آ کر اپنا استدلال پیش کرے. ہر وہ چیز جو من حیث دلیل اقوا ہوتی تھی وہ مفتہ بھی ہوتی. استدلال دیکھا جاتا ہے اور استدلال کے آنے والے الفاظ نہیں دیکھے جاتے جو مسئلے کی نوعیت پہ لکھے گئے ہیں، اس کے پیچھے کی استدلال کے اوپر بات چلتی. تو فقہ قول ضروری پہ چلتی ہے. جب تک آپ نے کسی استاد سے یہ نہیں سیکھا تو سر پھر آپ جملے سن کے لوگوں علمی محفل کے اندر ہی بیچارے لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں گے کہ آپ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو یار، باقاعدہ پڑھ تو لیں آپ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے سر، ان کی وضاحت بھی ہوتی رہے گی اور پروگرام کو بھی ہم آگے چلاتے ہیں. اب میں ایک اور طرف آپ کو لے کر آتا ہوں. جس طریقے سے آپ نے بات کی فقہائے اربعہ، مذاہب اربعہ، اس میں کوئی بھی بات آ جائے بعد کے اندر وہ بات بھی چینج ہو سکتی ہے. اب فقہائے اربعہ کی طرف سے یہ منقول ہوا ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی تصور کر کے 3 پر ہی کلام کیا کرتے تھے. اب بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب دیکھو چاروں ائمہ متفق ہیں، 3 طلاقیں 3 ہی بنتی ہیں، لہذا اگر کوئی 3 طلاق کے بعد رجوع کر لیتا ہے تو زنا شمار ہوگا، اس کو حلالہ کروانا پڑے گا. اس طریقے کے کلام کیے جاتے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھائیے. سر میں خیال ہے اس بات کو ہم نے بہت سے ویڈیوز کے اندر تفصیلاً ذکر کیا ہوا ہے. پروگرام بہت اچھا. ابھی ہم مختصراً ذکر کر دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی جو اپنے نفس استدلال، میں نے پہلے کہا فقہ لفظوں پہ نہیں استدلال پہ چلتے. امام ابو حنیفہ کے استدلالات کسی سے بھی کہا تو بن آپ مجھے پڑھا دیجئے کہ امام ابو حنیفہ، بالکل امام ابو حنیفہ کا استدلال کیا ہے، ان کے شاگردوں نے استدلال کیا نقل کیا ہے. امام ابو حنیفہ واضح فرمایا کرتے تھے کہ قرآنی طلاق ایک ہی ہوتی ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ سیاسی ایک الگ معاملہ ہے، قرآن کی نص اپنی جگہ کھڑی ہے. آپ استدلال پوچھیں. امام جو الفاظ اگر آپ کے سامنے آئے ہیں نا، تو میں نے ابھی پہلے آپ سے ذکر کیا کہ فقہ الفاظ پہ نہیں چلتی، استدلال پہ چلتی ہے. تو سمپل یہ ہے کہ وہ استدلال کبھی بھی کوئی بیان نہیں کرتا. ہر کوئی یا متاخرین میں بھی وہ اپنی طرف سے جسے کہتے ہیں نا تائیدی دلائل پیش کرنے کی کوشش
کوشش کرنا وہ ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کا استدلال پیش کرتے ہیں، خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ جو شاگردوں نے نقل کیا، جو مقاتل غالباً جو تھے ان کے شاگرد، انہوں نے بھی نقل کیا، دیگر علماء نے بھی نقل کیا، سمپل یہ قرآن اپنی جگہ محکم کھڑا ہوا ہے، ان کا قرآن کے اوپر ہی موقف تھا، اور باقی اس پر اتنی تحقیقات ہو چکی ہے، میرے خیال ہے اب مزید اس پر کیا بات مطلب جتنے فقہا کو آپ پڑھاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں سر، بڑی مشکل لگتی تھی جناب، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، کوئی جناب فلاں مسئلے پر عمل کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے بڑا معاملہ سلجھا دیا غالباً سوشل میڈیا پر اچھے طریقے سے، کہ یہ اختلافات کوئی ایسے نہیں ہے کہ جناب ایک دوسرے کے پیچھے سلام دعا چھوڑ دی جائے، نماز پڑھنا چھوڑ دیا جائے، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا گیا۔ اچھا، ابھی جو آپ نے طلاق کی بات کی ہے یہ بھی بات ذرا سمجھ میں آ گئی، اور اچھا آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، ابھی چونکہ اہل علم کی زیادہ بات چل رہی ہے، تو سر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم درس نظامی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو وہاں پر پہلے ہی اصول یہ آتا ہے جناب قرآن کے مقابلے میں خبر واحد بالکل معتبر نہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کوئی مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کے مخالف، لیکن آج کے دور میں بھی اس مسئلے کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ درس نظام میں پڑھ کر آئیں قرآن کے مقابلے میں خبر واحد معتبر نہیں، لیکن ضعیف روایت کو بھی قرآن کی تفسیر میں وضاحت میں شامل کر کے مسئلہ کوئی انوکھا ہی نکال دیا جاتا ہے۔ آج کے نئے اسٹوڈنٹ جو عالم بن رہے ہیں وہ استعمال کیوں نہیں کر پاتے؟ میں اس لیے کہ میں نے آپ سے ابھی ادباً ذکر کیا، بات وہی ہے، ہم اقوال سوریہ کے اوپر ہر فقہ کو سمجھتے ہیں، استدلال پر فقہ چلتی ہے۔ فقہ حنفی کا مضبوط استدلال ہے، اصول ہے کہ قرآن پاک کے محکم کے مقابلے میں خبر واحد سے استدلال وہ نہیں کرتے، تعویل کر دیں گے، قرآن کو نہیں بدلیں گے۔ میں اس کی چند مثال آپ کو دیتا ہوں۔ براہ راست امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول منقول ہو گیا، ان کے کسی شاگرد نے نقل کیا کہ ایک خاص قسم کا درخت تھا اور اس کے اندر سے پانی ایک نکلتا تھا، جس طرح بہت سے درخت ہیں آپ دیکھیں اس میں کسی سے دودھ نما چیز نکلا ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے یا وضو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو امام ابو حنیفہ نے جتنے بھی اس دور میں ذرائع موجود تھے، ظاہر ہے سائنسی ترقی اس طرح کی نہیں تھی، جتنے تجربے وہ کر سکتے تھے وہ کیے، نتیجہ نکالا کہ یار مجھے یہ جو لیکوڈ ہے بالکل پانی لگ رہا ہے، وضو کر سکتا ہے، فتویٰ دیا اس درخت سے نکلنے والے جو پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ اچھا کچھ ہی عرصہ گزرا، اس سے اگلی صدی آئی، فقہاء یا حناف نے ذکر کیا اس سے وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ اچھا بھائی سوال یہ کہ کیوں؟ ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ فقہ الفاظ پر نہیں چلتی ہے، استدلال پہ چلتی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے جو بھی سائنٹیفک ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، ان کے نزدیک وہ H2O نظر آیا ہوگا، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی چونکہ H2O ہے، پانی ہے، پانی کا دلالت ہونا سے وضو کر لو۔ اللہ نے کون سی قرآن میں قید ذکر کی ہے کہ بھائی وہ یہاں درخت سے نکلا پانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب لیکن بعد میں جب تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ نہیں یہ H2O نہیں ہے، انہوں نے رد کر دیا، اس لیے کہ فقہ دلیل پر چلتی تھی، الفاظ پر نہیں۔ صحیح اسی طریقے سے کچھ پھلوں کا پانی ایسا ہوا کرتا تھا جیسے نبیس ٹائپ کا نارملی کہا، اس سے وضو کرنے کا مسئلہ۔ اچھا اس پر ایک روایت بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام نے وضو کیا تھا، اور براہ راست امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے کہ پانی نہ ہو تو اس سے وضو کر لیا جائے۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو مذہب کا متعصب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا تو یہ تو مشہور حدیث ہوگی، مشہور ہوگی، لیکن تمام محققین نے بعد میں پتا کیا ذکر کیا؟ آپ امام ابن الحمام صاحب کو پڑھ لیں، دیگر اور محقق، انہوں نے کہا خبر واحد بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی سندوں میں مسئلہ ہے، مشہور تو یہ بالکل بھی نہیں، اور کہا کہ اصول سے استدلال ہوگا، خبر واحد سے قرآن نہیں بدلا جاتا، لہٰذا اگرچہ یہ قول منقول ہوا لیکن قابل عمل نہیں، تو فقہ الفاظ کا نام ہی نہیں ہے، فقہ اس استدلال کا نام ہوتا ہے۔ جب تک یہ چیز معلوم نہیں ہے، میرا خیال ہے فقہ کے میدان میں آپ کتابیں ہی نہ پڑھیں سر، آپ لوگوں کو اور پریشان کر دیں۔ سر یہ تو چلیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کر دی۔ اب یہاں پر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے کہنے پر اس درخت سے نکلنے والے پانی سے وضو کیا، بعد میں آنے والے فقہاء نے کہا بھئی اس سے وضو نہیں ہوتا، اب ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ یا دیگر آج بہت سارے مسئلے بیان کیے جاتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ طاقت سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں دیتے ہیں، بس سمپل سی بات ہے، جتنے علم کے ذرائع موجود تھے، آثارۃ من العلم موجود تھا، اس کے مطابق ایک تحقیق تھی، قرآن کے اطلاق میں جاتے نظر آ رہے تھے، آپ نے عمل کیا، اللہ ثواب دیں گے۔ کل کو واضح ہو گیا کہ غلطی تھی، آپ نے چھوڑ دیا، اللہ ثواب دیں گے۔ اس کی بہترین مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دو اصحاب کو کسی کام سے بھیجا تھا، ان دونوں میں کچھ اختلاف ایسا ہوا کہ ایک نے نماز کو دوبارہ ریپیٹ کیا، دوسرے نے نہیں کیا، تیمم کا کچھ مسئلہ تھا۔ واپسی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط قرار نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تو نے تو سنت پا لی، اللہ نے تجھے بھی دو نمازوں کا ثواب دے دیا۔ اجتہاد جہاں پر ہوتا ہے وہاں ثواب ہوتا ہے سر، وہاں پر کسی کو انگلی نہیں اٹھائی جاتی، اپنی طاقت کے دائرے کے اندر ہی انسان اجتہاد کرتا ہے۔ جتنے ذرائع علم کے اس وقت موجود
تھے انہوں نے وہ تحقیق کی. صحیح. جتنے علم کے ذرائع آج موجود ہیں ہم اس حساب سے تحقیق کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سماعت فرما لیا. ایک مسئلے سے بات چلی تھی لیکن بہت ہی اہم پروگرام ہے یہ, اور پسند بھی آئے تو اس کو شیئر کیجئے, پروگرام کو لائک بھی کیجئے. اور آخر میں پھر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب وہ فقہ والا کورس ضرور کریں. میں انشاءاللہ آپ کا ٹائم ضرور لوں گا اور اس کو پھر ہم اناؤنس کریں گے. بہت شکریہ سر.